بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کرپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران، جامعات الصالحات کی معلمات، اساتذہ اور طالبات اور دیگر شہنشین پر تشریف فرما اہل علم و فضل، آپ کا یہ ادارہ ہمارے لیے اپنے ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کر ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر چلے آئے. اور آج کی یہ مناسبت کہ جس میں اس مدرسے سے فارغ ہونے والی طالبات کو سند فضیلت دی جائے گی، یہ بہت اہم ترین مناسبت ہے. اگر اسے آج کی زبان میں آپ سمجھنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو گویا کہ یہ آج کا دن عہد لینے کا دن ہے. یہ جو فارغات ہیں ادھر سنیے، آپ لوگ یہاں پر گفتگو مت کیجیے. تو یہ آج کا دن اس حیثیت سے تاریخی ہے کہ جس طریقے سے ملک اور فوج کا سربراہ اپنی فوج سے اوتھ لیتا ہے وفا شعاری کا، جاں بازی کا، اپنے آپ کو ملک کی حفاظت کے لیے قربان کر دینے کا، آج ان طالبات اور فارغات سے اوتھ لیا جا رہا ہے. اور وہ سند جو ان کو عطا کی جائے گی وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ پیپر کا ایک پیس نہیں ہے، بلکہ وہ کاغذ آپ کا رشتہ جوڑتی ہے. وہ کاغذ آپ کا رشتہ جوڑتا ہے اللہ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے. وہ کاغذ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں اویئرنیس دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ عہد و پیما ہیں جس پر آپ نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے عہد شکنی کی، وعدہ توڑا، وعدے کی مخالفت کی، تو دنیا میں بھی رسوا کیے جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوا کیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا کیے جاؤ گے. اس لیے اس کو ایک عام پروگرام کی حیثیت سے مت دیکھیے، ایک عام جلسہ اور جلوس کی حیثیت سے مت دیکھیے، بلکہ ان لڑکیوں کی زندگی کا یہ وہ موڑ ہے جو ان کو بتائے گا کہ ان کی زندگی کا سفر کس ڈگر پر ہوگا اور ان کا رخ اور سمت قبلہ کیا ہوگا. دوسری بات، جس وقت اور جن حالات میں یہ شہادت فراغت اور شہادت فضیلت لے کر جا رہی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اسلام کے خلاف چومکھا حملہ کیا جا رہا ہے، قانون شریعت پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر حرف گیری کی جا رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آج قانون شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت کے خلاف جتنا کچھ لکھا اور بولا جاتا ہے، اس میں 90% سے زیادہ مضمون خواتین کی بنیاد پر ہے. یعنی خواتین کے حقوق، خواتین کے مسائل، خواتین کے کردار اور ان کی آئیڈینٹی کو بنیاد بنا کر اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. علماء اس کا جواب دے رہے ہیں اور خوب سے خوب جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ آپ کی وکالت کر رہے ہیں، وہ آپ کی نیابت کر رہے ہیں،
آپ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، لیکن جب یہی جواب آپ کی طرف سے جائے گا براہ راست، آپ کے زبان و قلم سے دنیا سنے گی، تب جا کر اسے احساس ہوگا کہ یہ مفت کی نمائندگی نہیں ہے، یہ خامخواہ کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دل اور ضمیر کی آواز ہے۔ اس لیے عزیز طالبات، یہ بڑا نازک وقت ہے، اور آج ان موضوعات پر لکھنے اور بولنے کے لیے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے باصلاحیت اور باعظمت خواتین کی ضرورت ہے۔ اسلامی تاریخ پر روشنی ڈالیے اور اپنا احتساب کیجئے، اپنے کردار اور اپنی ادائیگی اور ایکٹیویٹی کا جائزہ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت اسلام کی دعوت سب سے پہلے سنی گئی، اس دعوت پر اگر کسی نے لبیک کہا تھا تو وہ ایک خاتون تھی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور لوگ بس اس ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا احساس، میرا اپنا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا جو کنٹریبیوشن تھا، ان کی جو خدمات تھیں، وہ ساری کی ساری قابل اعتراف ہیں، لیکن اس میں حضرت خدیجہ نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو جس طرح ڈسکرائب کر کے بتایا، جس طرح ان کی سیرت اور شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور ان کی پرسنالٹی کو پیش کیا، دنیا میں اس سے پہلے یہ بات پیش نہیں آئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے آقا علیہ السلام، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتؤدی الامانہ وتصدق الحدیث۔ اے آقا علیہ السلام، آپ تو صلہ رحمی پر عمل کرتے ہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سماج کے کمزور طبقات، پچھڑے ہوئے لوگ، جو لوگ ظلم کے شکار ہوں، ستم کے شکار ہوں، آپ ان کا بوجھ اپنے سر اٹھاتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، ان کا حق دلانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور سماج کا وہ طبقہ جسے کوئی منہ لگانے کو تیار نہ ہو، اس طبقے کو آپ گلے لگاتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں، آپ امانت ادا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ یقین جانیے 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، آج دنیا کے سامنے آقا علیہ السلام کی جس تصویر کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیرت کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان سب کو نظر انداز کر دیجئے، حضرت خدیجہ کے تنہا اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیجئے، یہ کافی ہے آج کی دنیا کو بتانے کے لیے کہ کون تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بہتر اور اس سے خوبتر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ اور یہیں سے اصل میں فن سیرت نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوری اسلامی تاریخ کو سیرت کے فن کی بنیاد عطا کی۔ آگے بڑھیے، حضرت خدیجہ نے اپنے مال، اپنے دولت، اپنے عہدہ و منصب، سماج میں جو ان کی آئیڈینٹی تھی، ان تمام چیزوں کو اسلام کے فروغ کے لیے، آقا علیہ السلام کے مشن اور ویژن کو کامیاب بنانے کے لیے لگا دیا۔ یہ کردار تھا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آگے بڑھتے جائیے، جب اسلام کے لیے سب سے پہلے خون کی ضرورت پیش آئی، جان کی بازی لگانے کا وقت آیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آیا، تو حضرت سمیہ نے سب سے پہلے اپنی قربانی دی، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور اسلام جب تک باقی رہے گا، حضرت سمیہ کے خون کا احسان پوری ملت پر باقی رہے گا۔ یہ کردار تھا، ایک طرف اپنے مال اور دولت کو نچھاور کر دیا حضرت خدیجہ نے، دوسری طرف حضرت سمیہ نے اپنی آخری سانس اور اپنے خون کا آخری قطرہ اسلام کے لیے لگا دیا۔
آگے بڑھتے جائیے، حضرت نصیبہ بنت کعب بڑی مشہور صحابیہ ہیں، ابھی ہجرت کا آغاز نہیں ہوا اور صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل پالیسی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروہوں اور اقوام کے ساتھ کوآپریشن کرنے کی کوشش کی، ان سے اپنے انٹرنیشنل تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مدینہ سے کئی ڈیلیگیشنز آئے جس کو عقبہ، بیعت عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان ڈیلیگیشنز میں حضرت نصیبہ شامل تھی۔ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، یہ ایک سیاسی سرگرمی تھی، اسلامی ریاست کی بنیاد کے لیے یہ فاؤنڈیشن رکھا جا رہا تھا، اور اس قافلے میں ایک خاتون شامل تھی۔ تو گویا مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اور اس سے آگے بڑھ کر سیاسی اعتبار سے اسلام کے امپاورمنٹ میں اور اسلامک اسٹیٹ اور مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ میں خواتین کا برابر حصہ اور کردار رہا۔ آگے بڑھیے، جب ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا تو حضرت اسماء نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح غار میں جا جا کر کھانا پہنچایا، خبریں پہنچائیں، حالات سے آگاہ اور باخبر کیا۔ ہر قدم پر خواتین نے اپنا کردار ادا کیا، اور جب ہجرت ہو گئی اور وہاں مدینہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات آئی، پھر وہاں صحابیات کا ایک پورا کا پورا کارواں تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے قیادت اپنے سر لی، اور کوئی میدان زندگی ایسا نہ تھا جس میں خواتین نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو۔ مدینہ میں ایجوکیشن اور تعلیم و تربیت پر توجہ دی گئی، اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ کو لے لیجئے، ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ڈاکومنٹیشن پر، اس کے پروٹیکشن پر، قرآن و حدیث کی اس امانت کو محفوظ کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے۔ آج اگر قرآن و حدیث اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے حضرت عائشہ کی روایتوں کو، حضرت ام سلمہ کی حدیثوں کو الگ کر دیا جائے تو یہ شریعت اور دین نامکمل ہو کر رہ جائے گا۔ اتنا بڑا علمی کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے پیش کیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں نے کہا كانت اعلم الناس وافقههم، کہ تمام تر لوگ صحابہ میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو علم تھا، نالج تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی میراث کے جو حامل تھے، اور سب سے زیادہ سمجھ اور بوجھ جن کے اندر تھی، انٹلیکچول جو سب سے زیادہ تھے، ان میں حضرت عائشہ کا نام ہے۔ یہ مقام تھا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک ریسرچ، ایک میڈیکل، ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جس نے قرآن مجید کی تفسیر میں حضرت عائشہ کے کردار کو پیش کیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 700 سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ کی تفسیر قرآن سے ریلیٹڈ ہیں۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور حضرت عائشہ کی حدیثوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ ان حدیثوں کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن کی بہت سی آیتوں کا معنی و مفہوم سمجھنا دشوار ہو جائے، اور حدیثوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد 2210 ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے۔ ان 1.5 لاکھ صحابہ میں صرف 7 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ کیا علمی مقام تھا! بڑے بڑے صحابہ آ کر حضرت عائشہ سے اپنی بات درست کرواتے تھے۔ جب ہم لوگ فتویٰ لکھتے ہیں تو اس پر جو سینئر مفتی ہوتا ہے اس سے دستخط کروائی جاتی ہے کہ الجواب صحیح، یہ جواب کریکٹ ہے، یہ آنسر کریکٹ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے فتوے کو درست کرتی تھی اور اس کی تائید کرتی تھی۔ یہ صورتحال تھی، اور بہت سی غلط فہمیاں ایسی ہیں، اگر حضرت عائشہ کی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن نہ ملتا تو آج ہم اسلام کا دفاع کرنے سے قاصر ہوتے۔ حضرت ایک روایت نقل کی جاتی ہے، کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تین چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، اور اس میں ایک جانور کا ذکر کیا گیا اور ساتھ میں ایک اور عورت کا ذکر کر دیا گیا کہ عورت نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس صحابی کو بلایا اور ان سے بلا کر کہا کہ تم نے ہمیں کتوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور ہم ان کے سامنے قبلہ رخ، قبلے کی سمت میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا، جگہ تنگ ہوتی تو ہمیں ہاتھ لگاتے اور ہم اپنے پیر ہٹا لیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ تو دیکھیے، اگر یہ بات حضرت عائشہ کی طرف سے یہ ایکسپلینیشن نہ ملا ہوتا تو آج ہم اور آپ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو کیا منہ دکھاتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، اور اس میں سے ایک خواتین کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ کو حیرت ہوئی، انہوں نے بلایا ان کو اور بلا کر کہا کہ تم سے چوک ہو گئی اس حدیث کو نقل کرنے میں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، تم نے یہ پہلا حصہ نہیں سنا اور تم نے نقل کر دیا کہ عورتوں میں نحوست ہے اور تین چیزوں میں نحوست ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج کے دور میں جب بے بنیاد اور بیس لیس چیزوں کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف ہرزہ گوئی کی جاتی ہے، اگر حضرت عائشہ کا یہ ایکسپلینیشن نہ ہوتا تو ہم اور آپ آج خاموش رہتے، کوئی جواب ہم سے نہیں بن پڑتا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹریبیوشن، اور کتنی مثالیں میں آپ کو دوں۔ حضرت ام سلمہ کا ایک کردار، آج کی خواتین کو میں یہ اس کردار سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم ترین ایونٹ بیعت رضوان ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر چکے اور بار بار مکہ کی یاد ستاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قافلے کو لے کر عمرے کا ارادہ کیا اور مکہ کے قریب پہنچے، حدیبیہ نامی مقام پر قیام کیا۔ اب اس کے بعد مکہ کے شرپسندوں نے اور شورش پسندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے راستے میں رخنے ڈالنا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ بڑے دل برداشتہ تھے کہ ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے، ہم ہتھیار لے کر نہیں آئے، ہم تو ایک پیسفل عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ساری دنیا کے لیے دروازے کھلے ہیں اور مکہ کے فرزندوں اور سپوتوں کو روک دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ڈائلاگ ہوا، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے اور ان کنڈیشنز کو فالو کیا جائے گا۔ اور ہوا یہ تھا کہ عمرے کے اپنے ساتھ ساتھ جانور لے آئے تھے، ہدی کے جانور، اور جانوروں کا اصول یہ ہے کہ یا تو ارکان ادا کر کے آپ نے قربانی دینی ہے، اور اگر وہ ارکان ادا نہ کر سکیں تو ان جانوروں کی قربانی دے دینا ہے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم اب عمرہ نہیں کریں گے۔ اندازہ لگائیے کہ مکہ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر اور ریگستان کا کئی سو کلومیٹر فاصلے کا سفر طے کر کر آئے تھے، کیسی بجلی گری ہوگی صحابہ پر، کتنا دل ٹوٹا ہوگا ان کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرو، اور اب یہاں سے الٹے قدم ہم مدینہ واپس جائیں گے۔ صحابہ شوق تھے اس فیصلے سے، وہ بالکل حیران تھے اس واقعے سے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، دو بار، تین بار حکم دیا صحابہ کو کہ اپنے جانوروں کی قربانی دو، لیکن صحابہ بالکل فریزڈ ہو چکے تھے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور کوئی شخص قربانی دینے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچویشن بہت ہی ان یوزول لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر صحابہ اپنی جان ہاتھ میں لیے کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں آپ بار بار حکم دے رہے ہیں اور کوئی اس کی تعمیل نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، وہاں آپ کے ساتھ ہم سفر تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی دیکھی اور آپ کی یہ بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ حضور، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ قربانی دیں، میں ایک طریقہ بتاتی ہوں، آپ جائیے اپنے جانور کی قربانی دے دیجئے، دیکھتے دیکھتے سارے لوگ آپ کو فالو کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے جانور پر چھری چلائی
اور پھر تمام کے تمام صحابہ نے اپنی اپنی قربانی دے دی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے سیرت کا اور بہت ہی حیران کن کہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جان کو ہتھیلی میں لیے گھومتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حکم کی تعمیل نہیں کر رہے تھے. ایک خاتون، باشعور خاتون، فہم و فراست والی خاتون نے ایک بہت بڑے کرائسس سے لوگوں کو بچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا. اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ خواتین گھر میں رہتے ہوئے یا اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ کتنا ایک اچھے لائف پارٹنر کا کردار ادا کر سکتی ہیں، کس طرح کرٹیکل سچویشنز میں، ناگہانی میں وہ ایک اچھی رفیق حیات اور مشیر بن سکتی ہیں. اس کا آپ اندازہ لگائیں. اس طریقے سے پوری اسلامی تاریخ ایسے صحابہ، ایسے صحابیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اسلام کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا، جس کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے، اور میں اس سے تھوڑا آگے آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا ٹریڈیشن تھا، یہ جو ہماری علمی اور فکری روایت تھی، بہت زمانے تک چلی کہ پوری اسلامی تاریخ ایسی عالمات، محدثات، فاضلات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اسلام کی علمی، فکری، سیاسی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. امام ابن حجر جن کے بارے میں، جن کی کتاب فتح الباری کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اب کسی اور کتاب کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث کا جملہ ہے جس کو اس کے لیے عاریتاً استعمال کیا جاتا ہے. بخاری کے اساتذہ میں محدثات موجود ہیں. بخاری نے کئی درجن خواتین سے حدیث کی سند حاصل کی ہے. اور صرف بخاری کا مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے جب محدثات کے سلسلے کو جمع کرنا شروع کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک پوری دنیا میں جن خواتین نے حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا اپنے لیے یا لکھنے کا یا حدیث کی خدمت کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی فہرست بنائی گئی تو 10,000 سے زیادہ خواتین کے نام اس میں آئے. کتنا بڑا کردار ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے کانفیڈنس اور کانشیسنس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کسی سویلائزیشن، کسی دھرم اور مذہب میں خواتین کی یہ اسکالرشپ آپ کو نظر نہیں آئے گی، کہیں نظر نہیں آئے گی. ان لوگوں نے تو عورتوں کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا رکھی تھی، عورتوں کو وراثت میں منتقل کرتے تھے، عورتوں کے حقوق کا تصور نہیں تھا، ان کی آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی کا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں تھا. لیکن اسلام نے عہد اول سے لے کر آج تک اس مزاج کو باقی رکھا. اور دنیا میں اگر خواتین میں کوئی ایکٹیوزم پایا جاتا ہے، کوئی مثبت تعمیری علمی مزاج پایا جاتا ہے تو یہ احسان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اسی طریقے سے خواتین کو اپنی رائے کے اظہار، اپنی رائے کو پیش کرنے کا حق، تنقید کا حق جو اسلام نے دیا، وہ اسلام سے پہلے کسی مذہب اور دھرم نے نہیں دیا. میں کہوں گا کہ آج کی دنیا نے بھی نہیں دیا. دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ جن کے قوت و شوکت کا ڈنکا سینکڑوں میل دور تک بجتا تھا اور ان کے نام سے ظالم حکمراں کانپتے تھے. حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں مسجد نبوی میں اور ایک خاتون کھڑی ہوئی. اس نے کہا کہ عمر تقریر بات میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے جسم پر 2 چادریں کہاں سے آ گئیں؟ مال غنیمت میں تو ایک ایک چادر ملی تھی سب کو، تم 2 چادروں کے حقدار کیسے ہوئے؟ مجلس میں حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ایک چادر میرے والد کی ہے اور دوسری میری چادر تھی جو میں نے عمر ابن خطاب کو دے دی، اپنے باپ کو. کبھی آپ تصور کر سکتی ہیں کہ بھری مجلس میں خلیفہ وقت، اور ایسا خلیفہ جو اس وقت کا سپر پاور رہا ہو اور جس کی طاقت و قوت کا ڈنگا لاکھوں میل دور تک بجتا ہو، اس خلیفے پر اعتراض کرنا، اس کا احتساب کرنا، اتنی طاقت اسلام نے آپ کو عطا کی تھی. حضرت عمر ہی کا واقعہ لیجئے.
انہوں نے جب دیکھا کہ سماج اور معاشرے میں مہر کی رقم کو لے کر لوگ بے اعتدالی کے شکار ہوئے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ سے زیادہ مہر کی رقم رکھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، تو حضرت عمر نے سوچا کہ اگر مہر کی رقم میں اتنا اضافہ ہوگا تو لوگ جو غریب ہیں، جو درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ادا نہیں کر پائیں گے تو نکاح کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ ان کا سوچنا بجا تھا، تو اس لیے حضرت عمر نے چاہا کہ مہر کی رقم کو کسٹمائز کر دیا جائے، اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ ایک حد متعین کر دی جائے کہ میکزیمم اتنی رقم لی جا سکتی ہے۔ اور حضرت عمر نے اپنے اس خیال کا اظہار بھرے ایک اجتماع میں، جہاں تمام صحابہ موجود تھے، اس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ ایک خاتون، بوڑھی خاتون جو کسی خاص خاندان سے نہیں تھی، کسی خاص بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی، وہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر، جس نکاح کی رقم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیمیٹڈ نہیں کیا، محدود نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو اس کو محدود کرنے والے؟ حضرت عمر کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں احساس ہوا کہ اس بوڑھی نے صحیح کہا اور میرا اپنا اجتہاد اور میری اپنی رائے اس کے مقابلے میں غلط تھی۔ اتنا گہرا شعور اسلام کا، دین کا، قانون شریعت کا، اور جب شعور ہو تو پھر آپ کو اختلاف رائے اور تنقید کا حق مل جاتا ہے، یہ ایک عام سی کیفیت تھی۔ اور صرف یہی نہیں، دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہمیں انتظار رہتا تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھیں تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ ایک خاص حلوہ بنا کر لاتی تھی اور نماز پڑھتے ہی ہم لوگ دوڑ پڑتے اور ان کے پاس جا کے حلوہ خرید کے کھاتے تھے۔ یہ خواتین کا جو فائنانشیل ایکٹیوزم تھا، معاشی جدوجہد تھی، اس کی ایک بہت بہترین مثال ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میرا ایک پورا پریزنٹیشن اس پر ہے کہ عہد صحابہ میں یا خلافت راشدہ میں خواتین کیا کیا معاشی سرگرمیوں میں شریک تھیں اور کس طرح وہ فائنانشیل ایکٹیویٹیز اور اکنومیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوا کرتی تھی۔ آپ کو مثال دوں حضرت رفاعہ کی۔ حضرت رفاعہ وہ خاتون تھیں جن کو آقا علیہ السلام نے مدینہ میں سپر مارکیٹ کی بنیاد رکھی تھی اور اس مارکیٹ کا فوڈ انسپیکٹر ان کو بنایا تھا، اور وہ جا کر لوگوں کے مال کو اٹھا پٹک کر دیکھتی تھی کہ کوئی شخص دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے۔ کنزیومر رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا، اور ان کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب نے دوبارہ اپنے دور خلافت میں ان کو اس عہدے پر، اس گورنمنٹ جاب پر اپوائنٹ کیا۔ تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی خواتین اپنی نمائندگی انجام دے رہی تھیں۔ اور ایک مثال حضرت رفیدہ الاسلمیہ کی کیوں نہ دوں؟ یہاں بہت سی طالبات ہوں گی ماڈرن ایجوکیشن سے وابستہ، آپ کو حیرت ہوگی، حضرت رفیدہ مدینہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر غزوات میں وہ واریر کی حیثیت سے شریک تھی۔ آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جو تلوار اٹھا سکتی ہوں، کسی جنگ کی پالیسی اور اسلحہ کا آپ کو شعور ہو؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ تلوار اٹھا لیں، آپ جنگ کرنے چلیں، لیکن طاقت و قوت کے اعتبار سے، عزم اور حوصلے کے اعتبار سے کوئی شخص سیٹی مار دے تو آپ گھبرا جاتی ہیں، کوئی شخص چھیڑ جائے تو آپ ڈرنے لگتی ہیں۔ آپ کے اندر ایسا جگرا ہونا چاہیے کہ آپ باطل طاقتوں کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کر سکیں، اور آپ ڈرنے والی نہ ہوں، آپ نڈر بن جائیں۔ تو حضرت رفیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کئی جہاد میں شریک ہوئیں، اور جناب غزوہ خندق کے موقع پر جب کچھ زخمی آئے اور ان کے علاج اور سرجری کا معاملہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیدہ کا میڈیکل کیمپ کہیں اور نہیں لگایا، مسجد نبوی کے اندر لگایا، اور حضرت سعد اور کئی صحابہ کرام جو زخمی ہوئے تھے ان کی سرجری، ان کا دوا علاج حضرت رفیدہ اسلمیہ نے کیا۔
اس واقعے سے آج کے فقہا کو کرونا وائرس کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملی. آپ نے سنا ہوگا کہ کووڈ کے موقع پر مسجدوں میں کووڈ سینٹرز قائم کیے گئے. اس کی مثال حدیث میں ہمیں حضرت رفیدہ کے اس واقعے میں ملتی ہے. اسی کی بنیاد پر آج اجازت دی گئی. آج سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں جو میڈیکل پریکٹس سے وابستہ ہیں, کیا وہ غیر محرموں کا علاج کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے نظیر اور دلیل ہم اسی رفیدہ کے واقعے کو بناتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دینی تعلیم میں خواتین کا رجحان نہیں تھا, بلکہ اس وقت کا جو ماڈرن ایجوکیشن تھا اس میں بھی وہ قابلیت رکھتی تھی. یاد رکھیے گا اس زمانے کا ماڈرن ایجوکیشن کیا تھا وہ بھی بتا دوں. ایک ماڈرن ایجوکیشن تھا لکھنا, رائٹنگ اسکلز. عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضرت عائشہ بہترین خطاط تھیں, حضرت ام سلمہ تھیں, حضرت حفصہ تھیں. پھر اس کے بعد جناب اسی طرح اس دور کا ماڈرن ایجوکیشن میں تھا لینگویج, جو فورن لینگویجز ہیں. حضرت ام سلمہ نے فورن لینگویجز سیکھی, حضرت عائشہ نے سیکھی, اور بعض دیگر صحابیات نے سیکھی. تو جتنے ماڈرن ایجوکیشن کے الگ الگ اسپیشلائزیشنز تھے, ان سب میں ان صحابیات نے علم اور مہارت حاصل کی. تو عزیز طالبات, اسلام نے آپ کے لیے سارے دروازے کھول رکھے ہیں, بندشیں نہیں لگائیں. ہاں, آپ کی عزت اور ڈگنیٹی کے پروٹیکشن کے لیے, آپ کی شخصیت کے تحفظ کے لیے, آپ کی انسیکیورٹی سے آپ کو بچانے کے لیے کچھ قاعدے دیے ہیں, کچھ ضابطے دیے ہیں. اس کی رعایت کرنا ہے آپ نے, اور اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ اس لائق ہیں کہ کڑپا کی جامع مسجد میں آپ کی درسگاہ لگے, مسند حدیث لگے, اور بڑے بڑے علماء آپ سے سند حدیث عقل حاصل کریں. آپ اس لائق ہیں کہ افتاء کی مسند آپ کی سجائی جائے, اور خواتین سے متعلق اور دین کے دیگر مسائل سے متعلق سوال کیا جائے, آپ سے پوچھا جائے, اور آپ تحریری طور پر اس پر دستخط کریں. علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ قضا کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے. مولانا عبدالجبار صاحب یہاں کے بڑے تجربہ کار اور محنتی قاضی ہیں, دیانتدار قاضی ہیں, یہ جانتے ہیں کہ قضا کے لیے مرد ہونا شرط نہیں رکھا قانون شریعت میں. تو اتنے سارے دائرے آپ کے سامنے کھلے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد, اپنی زندگی کا ہدف, اپنی زندگی کے آبجیکٹیوز اور ایمز طے کیے یا نہیں کیے. کیا آپ نے صرف زندگی کی رونقوں کو حاصل کرنا ہے, آسائشوں کو حاصل کرنا ہے, اور میں اور میری فیملی اور میرا خاندان بس اسی میں مگن رہنا ہے, یا آپ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتی ہیں کہ آج کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں, آج اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے والا ہراول دستہ آپ بن جائیں, آپ وہ کمک بن جائیں جو اسلامی فوج کو آج جس کی ضرورت ہے, اہل علم کو جس کی ضرورت ہے, قلمکاروں کو جس کی ضرورت ہے. اس لیے عزیز طالبات, آج جب آپ یہ سند فراغت اپنے ہاتھ پہ لیں تو جائیے گا تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے, اور اللہ کے سامنے اپنی چشم تر کے ساتھ کہیے کہ اللہ, ہم آپ کے دین کے سپاہی ہیں, آپ کے دین کی دعوت اور دفاع کا فریضہ اپنے سر لیتے ہیں. اللہ ہمیں طاقت عطا کیجئے, صلاحیت عطا کیجئے کہ ہم آپ کے دین کی خدمت میں وہ کردار ادا کر سکیں جو ماضی میں ازواج مطہرات نے, اہل بیت نے اور صحابیات نے ادا کیا تھا. اس لیے آج کے اس دن کو اپنے لیے سب سے تاریخی دن, سب سے ہسٹوریکل دن بنا لیجئے, اور یہیں سے ایک نئے سفر کا آغاز کیجئے. اس کے لیے آپ کو 2-3 صلاحیتوں اور مہارتوں کی ضرورت ہوگی. سب سے پہلی چیز وہ ہے علم کی پختگی. اپنا مطالعہ وسیع کیجئے, خوب پڑھیے لکھیے, گیجٹس اور موبائل اور انسٹرومنٹ سے اپنے آپ کو دور کیجئے, اس لیے کہ جو لوگ ناکارہ ہوں وہ کسی میدان میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے, بلکہ اس میدان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیے, باشعور بنائیے. اور دوسری بات, آج جو اسکلز آپ کو چاہیے, جو مہارتیں چاہیے دفاع اسلام کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے, انٹروڈکشن آف اسلام کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, وہ ہے زبانی مہارتیں, لسانی مہارتیں. یعنی کسی نہ کسی فورن لینگویج کو کم سے کم سیکھیے, انگریزی ضرور سیکھیے,
تیلگو ہو سکتا ہے آپ کی مادری زبان ہو، اچھی تیلگو بولنا سیکھیے، ریجنل لینگویجز آپ سیکھیں، کرناٹک ہو، کنڑ ہو، تیلگو ہو، مراٹھی ہو، جو آپ کی مادری زبان ہے، جس علاقے میں آپ نے کرنا ہے کام کرنا ہے وہاں کی آپ ریجنل لینگویج اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل لینگویج سیکھیے۔ اس سے آپ کے اندر آپ شعور میں بالیدگی پیدا ہوگی، ادائیگی میں پختگی آئے گی، آپ کے میسج کی ڈیلیوری میں وہ طاقت اور توانائی آئے گی جس کے ذریعے سے آپ کا پیغام دور تک اور دیر تک پہنچے گا، بہت دور تک پہنچے گا۔ تو یہ دو مہارتیں، اور یہ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے اندر صرف کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ آپ انٹینشن اپنا بنائیں، اس کے بعد کنسنٹریشن ڈیولپ کریں، بہت جلد آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، ابھی سورج نکلا ہے تو سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو یہ سورج کی تاثیر ہے، اللہ کی تاثیر، اللہ کا وعدہ یہ ہے جو اللہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اللہ نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں پہنچائیں گے اپنی منزل تک اور اپنے راستے تک۔ تو گویا آپ کا کام نیت کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے، سفر کا آغاز کرنا ہے، منزل تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرا پیغام آپ کے لیے یہ تھا کہ جس وقت آپ یہ شہادت فضیلت حاصل کر رہی ہیں، یہ تاریخ کا سب سے نازک وقت ہے، آج الحاد اور ارتداد کے طوفان مچے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو آپ کی گود سے چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے گھروں میں کفر و شرک کی آلودگی اور پراگندگی کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ تاریخ آپ کو معاف نہ کرے گی، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کی جواب دہی ہوگی۔ اور دوسری بات، ہمیں جو کام کرنا ہے، خاص طور پر خواتین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جن پر گفتگو کی جاتی ہے، جن کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، چاہے وہ وراثت کا حق ہو، گواہی کا نصاب ہو، مردوں اور عورتوں کی رسپانسبلٹی اور ڈریسنگ اور کلوتھنگ کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، طلاق ہو، خلا کا مسئلہ ہو، خواتین کے جتنے حقوق اور رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہیں، ان تمام میدانوں میں جو جواب دینا ہے وہ آپ نے، جواب تیار ہے، صرف آپ اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیے کہ آپ اس پیغام کو پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ پیش کر سکیں گے۔ میں پورے یقین کے ساتھ، بلکہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نامراد اور ناکام نہیں کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔